ایک عمل دیتا ہوں بہت زندگی میں کام آئے گا ان مبارک گھڑیوں کے حوالے سے. وہ عمل یہ ہے کہ آپ 2 تسبیح سورت فاتحہ کی پڑھیں اول آخر 3 دفعہ درود شریف, اور سورت فاتحہ کی 2 تسبیح پڑھ کے اور اس کا ہدیہ حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. اور اگر چاہیں تو 2 تسبیح سورت اخلاص کی پڑھ لیں, 2 تسبیح سورت اخلاص کی, اور اس کا ثواب حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. اور یہ سورت اخلاص کا پڑھا ہوا ہدیہ اللہ کی رحمت سے نوروں میں, برکتوں میں اور اللہ کی رحمتوں میں پہنچتا ہے 100%. اور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں. اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں, بیٹیاں, داماد, نواسے, نواسیاں, یہ حضور کا گھرانہ ہے. اور اس حضور کے گھرانے میں یہ حسینی قافلہ بھی حضور کا گھرانہ ہے. ان کو ہدیہ کریں حضور کے گھرانے کو, اور جو مراد مانگے اللہ عطا کرتا ہے. اور یہ مسلسل عمل کرتے رہیں. آپ دن کے کسی وقت صبح شام 2 تسبیح سورت اخلاص پڑھ لیں, ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 پڑھیں, اور اول آخر درود پاک پڑھیں, اور پھر یہ تسبیح آپ ان کی خدمت میں ہدیہ کر دیں. آپ کا کوئی مسئلہ ہے, آپ کی کوئی مشکل ہے, آپ کی کوئی پریشانی اور ناممکن ہے, اس مسئلے, مشکل اور پریشانی میں یقیناً آپ کے لیے خیر کی, برکتوں کی اور رحمتوں کی اور خوشیاں خوشحالوں کی راہیں کھلیں گی. بے اولاد ہیں, بے گھر ہیں, بے در ہیں, درد مند ہیں, مریض ہیں, کوئی افاقہ نہیں ہو رہا, جادو, جنات, اثرات, بندشیں, ناکامیاں, مشکلات, راستے بند ہیں, کوئی زندگی کی مشکل ہے جہاں آپ کہتے ہیں کہ بس ہم ٹھہر گئے ہیں اور اس کا حل صرف موت ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں, تو آپ بہت زیادہ حیرت انگیز یہ وظیفہ چند دن, چند ہفتے زندگی میں اس کو شامل کریں. میرا تو مشورہ تھا ساری زندگی اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں. آپ گمان نہیں کر سکتے کہ آپ کو اس کا نتیجہ, اس کا رزلٹ کیا ملے گا, اس کی برکتیں آپ کو کیا ملیں گی. میرے پاس اتنے تنگ دست اور پریشان لوگ آئے جو زندگی کی بازیاں ہار چکے تھے اور جو خدا نخواستہ خودکشی کا سوچتے تھے اور برے برے خیال آتے تھے. میں نے انہیں کہا کہ 2 تسبیح صبح 2 تسبیح شام پڑھ لو. اگر صبح شام پڑھ لیں تاثیر بڑھ جائے گی. اور ہاں, ایک چیز اور بھی عرض کروں گا اس شہادت حسین کی نسبت سے, قافلہ حسینی کی برکات کی نسبت سے ایک چیز اور بھی عرض کروں گا. اگر یہی سارا دن پڑھتے رہیں یعنی 2 تسبیح صبح شام پڑھ لیں اور سارا دن اس کے علاوہ کھلا پڑھتے رہیں تو اس سے ایک فائدہ اور ہوگا, آپ کی تاثیر زیادہ ہوگی, مسائل جلد حل ہوں گے, مشکلیں دور ہوں گی, پریشانیاں دور ہوں گی, اور آپ کو زندگی میں خیر کے موقع زیادہ ملیں گے, ترقیاں اور کامیابیاں بڑھ چڑھ کے ملیں گی. ان ہستیوں نے اللہ سے مانگنا سکھایا ہے. عاشورہ کا ڈھل جانا, صغرا کا وہ مر جانا, اصغر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا, یہ کہانیاں سچی ہیں. یہ سبق دے کے انہوں نے اللہ کے ساتھ جڑنا سکھایا ہے, اللہ کے ساتھ جڑنا سکھایا ہے. اور وہ ایک پیغام دے کر گئے ہیں کہ خیال کرنا گردش ایام جو بھی آئے, عروج ہو یا زوال ہو, زندگی کے سفر میں اللہ کو نہیں چھوڑنا اور اس کے راستے نہیں چھوڑنے اور اس کی سچی راہیں نہیں چھوڑنی اور وہ سچی منزل نہیں چھوڑنی. روایات میں آتا ہے کہ جس دن واقعہ کربلا ہوا ہے اس دن 3 گھنٹے دعا مانگی حضرت امام حسین. 3 گھنٹے دعا مانگی. کس سے مانگی؟ مانگنا ہے, رونا ہے, گڑ گڑانا ہے. ایک نفل بتاتا ہوں, وہ بہت کمال نفل ہے. یہ نفل پڑھنے ہیں 9 محرم کی شام کو اور پھر پڑھنے ہیں 10 محرم کی شام کو. 9 محرم کی شام کو مغرب کے بعد رات تک جب آپ کو سہولت ہو, اور 10 محرم کی شام کو مغرب کے بعد رات تک جب آپ کو سہولت ہو. 2 رکعت نماز نفل جس کی پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون 11 دفعہ اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص 11 بار, یہ آپ نے پڑھنا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک لفظ پڑھنا ہے, یا شہید ہو, یا شہید ہو. یہ 313 بار پڑھنا ہے اور گڑ گڑا کے پڑھنا ہے. اور اب تک جتنے بھی شہید ہوئے اللہ کی محبت میں, انبیاء جتنے بھی شہید ہوئے, انبیاء شہید ہوئے, اور اہل البیت, اصحاب رسول,
اور خاص طور پہ قافلہ حسین، ان کی شہادتوں اور اللہ کے ہاں ان کی مقبولیت محبوبیت کو سامنے رکھ کے اور اپنے مسائل کا تصور کرنا ہے۔ یہ نفل ان لوگوں کے لیے ہیں، یہ نفل ان لوگوں کے لیے ہیں جو کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس کا تعلق خون سے ہے، دل سے ہے، جگر سے ہے، ان تین چیزوں سے ہے۔ جگر کی بیماریوں میں سارا ہیپیٹائٹس آ جاتا ہے، سارا یرکان آ جاتا ہے، سارا خون کی کمی، خون کا بننا آ جاتا ہے، اور دل کی بیماریوں میں سارے وساوس، ساری ٹینشن، ساری انزائٹی، سارا اسٹریس، سارا ذہنی کھچاؤ، تناؤ، دباؤ، اور سارے نیند کی کمی اور دل گھٹا رہنا، ہر وقت پریشان رہنا، یا پھر دل کی بیماریوں میں ہائی بلڈ پریشر ہے، اور پھر اس کے علاوہ دل کے اور بیماری ہیں کہ اسٹینٹ ڈلنے کی ضرورت ہے، بائی پاس کی ضرورت ہے، فلاں فلاں، یہ ساری دل کی بیماریاں۔ اور خون کی بیماریاں، خون کی بیماریوں میں جلدی بیماریاں، سکن کی بیماریاں، خون گاڑھا ہے، کولیسٹرول ہے، یوریا ہے، اس میں یورک ایسڈ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جسم کی بیماریاں ہی یہی ہیں جتنے میں نے تذکرے کیے ہیں۔ یا شہیدو، یا شہیدو پڑھیں گے اور ڈوب کے پڑھیں گے 313 دفعہ، سال میں 2 دن ہے سارے۔ اولیاء سے یہ بات ثابت ہے، جو عمل بتاتا ہوں میرے عمل کے ساتھ سند ہوتی ہے، حوالے ہوتے ہیں۔ کوشش ہے، دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے ہر عمل کے ساتھ سند ہو، ثبوت ہوں، حوالے ہوں، بغیر حوالوں کے نہیں۔ تو یہ بڑی بڑی اولیاء ہستیوں سے ثابت ہے، اور صدیوں سے یہ سعادت چلی آ رہی ہے۔ اگر آپ یہ عمل کر لیں تو اس عمل سے بہت حیرت انگیز رزلٹ، نتیجے، خیریں اور برکتیں ملیں گی۔ بس صرف 2 دن کا عمل ہے، اور میرا تو مشورہ ہے اس عمل کو پھیلائیں۔ 2 نفل، پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، دوسری میں اخلاص، سلام کے بعد اول آخر 3 دفعہ درود شریف، اور 313 دفعہ یا شہید۔ اب میری طرف توجہ سے دیکھیں کہ یا شہید پڑھنا کیسے ہے۔ ہر دانے کے اوپر ڈوب کے پڑھنا ہے، گڑ گڑا کے پڑھنا ہے، یا شہید ہو۔ اور انبیاء کی شہادت، سارے انبیاء کی شہادت، اور میرے حضور کے صحابہ کے غزوات کی شہادتیں، جتنے غزوات ہوئے ان سب کی شہادتیں، اور آل رسول کی شہادتیں، اور اس کے بعد جتنی بھی اولیاء، صلحاء، اور جتنے بھی اللہ کی راہوں میں شہید ہونے والے، ان کی شہادتیں۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، شہید کے ہاتھ پہ اس کا سر ہوگا اور اس سے خون ٹپک رہا ہوگا، اور اللہ جل شانہ پوچھیں گے میرے بندے تو کیا لایا؟ تو وہ سر کے اوپر جو زبان ہوگی وہ بولے گی کہ اللہ یہ قربانی لایا ہوں، اور تیری راہوں کے اوپر اور تیرے راستوں میں، میری زندگی میں سب سے قیمتی چیز میری جان تھی، میں نے تیری راہوں میں دے دی۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں کیا تم گواہ ہو؟ میں ہاں یا اللہ ہم گواہ ہیں۔ فرمایا تم سچ کہتے ہو، لے جاؤ، اور جنت کے سارے دروازے پکاریں گے آپ ہماری طرف آئیں، آپ ہمارے پاس آئیں، اور فرمایا وہ مہکتے چہکتے جنت میں داخل ہوں گے۔ شہداء کی اللہ کے ہاں بہت قیمت ہے، شہداء کی قیمت ہے۔ تو آپ جب یہ عمل کریں گے، اس عمل کے ساتھ ایک حیرت انگیز برکتیں ان کی مل جائیں گی، سعادتیں مل جائیں گی۔ اور میں بعض شہداء ایسے ہیں جو قیامت کے دن اکیلے نہیں جائیں گے، وہ ساتھ لے کے جائیں گے۔ حاجی سفارش کرے گا، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے۔ حافظ قرآن عامل بعامل سفارش کرے گا، آقا کا فرمان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور شہید سفارش کرے گا، اور بھی بہت سے لوگ سفارش کریں گے۔ تو اس عمل کے کرنے والا شہداء کے ساتھ نسبتیں پاتا ہے، اور اس عمل کے کرنے والے کے تعلق شہداء کے ساتھ ہے۔ اس عمل کو ضرور کیجیے گا، اور زندگی کی ترتیب بنا لے۔ 9 اور 10 محرم کو اس عمل کو کبھی نہ بھولیے گا۔ جو شخص یہ چاہے اس کا گھر اور کاروبار میں برکت ہو، وہ محرم الحرام کے ابتدائی 10 دنوں میں روزانہ سورۃ اخلاص 40 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کرے۔ جو شخص یہ چاہے اس کے گھر کاروبار میں برکت ہو تو اسے چاہیے محرم الحرام کے ابتدائی کون سے دن؟ 10 دن، روزانہ کتنی بار؟ 40 بار، اول آخر درود شریف 3 بار، پانی پر دم کر کے خود بھی پیے، اہل خانہ کو پلائے، دکان مکان کی دیواروں پہ تھوڑا سا پانی چھڑک دے، اللہ گھر میں، مکان میں، دکان میں، کاروبار میں نہایت خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ اور کمال سنیں، اگر کسی کو شدید قسم کی حاجت ہو، اسے چاہیے کہ سورۃ اخلاص کو 21 روز تک 300 مرتبہ روزانہ پڑھے،
اور پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کرے، اپنے مقصد کے حصول کے لیے عجز و انکساری کے ساتھ رو کر دعا کرے تو اللہ اس کے مسئلے حل کریں گے۔ اگلا سوال، جو شخص سونے سے قبل سورۃ اخلاص کو 7 مرتبہ پڑھنا اپنا معمول بنائے گا، ایک خاتمہ بالخیر ہوگا، دوسرا حساب و کتاب میں کامیاب ہوگا اور تیسرا جنت میں داخل ہوگا۔ کیا عجیب میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، سنیں غور سے، میری طرف دیکھیں، پھر سنیں۔ 2 بندے، ایک بچے اور ایک بے زبان، بچے اور بے زبان اگر نہ ہوتے تو اللہ پاک رزق بند کر دیتا، سب کچھ بند ہو جائے۔ آج کے بعد آپ بچوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے بتائیں؟ وہ کرسی والے کو دیکھ دے اور میرے کو دیکھو، کیا کریں گے بتائیں؟ بولیں نہ شفقت پیار دیتا، میں گالی کہنی کیتی جی کیتی وہ کریں نہیں، میں جھوٹا پیمنا پوس او جھوٹا پیمن وڈا ہاں دا کم ہے۔ بولیں، پھر بتاتا ہوں وہ ٹوٹکا جو میں کرتا ہوں، اور اس کے میرے پاس حوالے ہیں، اس کی میرے پاس سندیں ہیں۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا تو اکابر کو پڑھنا ہی چھوڑ گیا، اکابر کو پڑھ، پھر پڑھ۔ ہمارے بڑوں نے ہمیں جو راہیں دی ہیں وہ خیر کی راہیں ہیں، عافیت کی راہیں ہیں، اور اس میں برکت کی راہیں ہمارے بڑوں نے جو دی ہیں۔ خواتین کا ایک بہت بڑا مجمع ہے میری بات کو سن رہا ہے، آپ حضرات بھی سن رہے ہیں، یقین جانیں۔ میں بچے کا جھوٹا پیتا ہوں، اس میں لعاب بھی ہوتا ہے، اس کی تھوکیں بھی ہوتی ہیں، کھانے کے ذرے بھی ہوتے ہیں، وہیں سے منہ لگاتا ہوں کہ مولا اس سے بڑا معصوم کوئی نہیں۔ مومن کے جھوٹے میں آقا کا فرمان ہے، شفا ہے، شفا ہے، شفا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، مشکل ہو، بچے کا جھوٹا پیے۔ بڑوں اور بزرگوں کا جھوٹا شفا ہے، برکت ہے، اس میں انکار نہیں، لیکن بچوں کے جھوٹے کا عمومی تذکرہ نہیں۔ میں اس لیے اس کا تذکرہ کر رہا ہوں، عمومی تذکرہ نہیں، کہ بچوں کے جھوٹے کا عمومی تذکرہ نہیں، عمومی تذکرہ نہیں۔ اور دوسرا میں نے عرض کیا کہ بچوں کو سیدھے سے لگایا کریں، نسبتیں منتقل ہوتی ہیں۔ شاہ الیاس رحمت اللہ علیہ آخری لمحے میں اپنے بیٹے یوسف رحمت اللہ علیہ، آجا بیٹا یوسف ہم چلے، سینے سے سینہ لگایا، بہت دیر تک روتے رہے، رخصت ہو گئے۔ صبح منبر پہ بیٹھے تھے یوسف صاحب، اور جسم تھا ابا کا، اور زبان تھی ابے کی، اور جذبہ تھا ابے کا۔ نسبتیں منتقل ہوتی ہیں۔ بچے کو میں ایک گدرڑی حویلی ہے نا، حویلی کے سامنے ایک گاؤں ہے، بستی ہے، محبت پور، نواب محبت خان تھا ریاست بھاولپور کا، اس کا نام محبت خان تھا۔ تو وہ اس نے 100 روپے دیا، پیر صاحب کے میں ساتھ تھا، پیر صاحب دعا کریں، غربت بہت ہے۔ ایک دعا مجھے ملا، میں کوئی کتی بال ہیں تیرے، غریب کے بال بہت سارے ہونے، میں کہ کتی بال ہیں، کتی بال ہیں، میں کہ روپے دیا ٹکیاں ہیں، ٹافیاں، روپے کی اس وقت ٹافیاں بہت ساری مل جاتی تھی۔ بچوں کو بٹھا سامنے، جو دل میں دعا آتی ہے نا وہ الفاظ ہیں، اللہ سے مانگ، اور بچوں کو کہے وہ آمین کہے۔
بچوں کی غفلت کی آمین بھی قبول ہے. کیوں؟ ان کی تار اللہ سے جڑی ہوئی ہے، ان کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے، ان کی نسبتیں اللہ سے جڑی ہوئی ہیں. ان کی غفلت کی آمین بھی بہت بہت آمین ہے. میں نے کہا روز یہ عمل کر، دوسرے دن تیسرے دن کر، ہفتے میں ایک دفعہ کر. روپے کی ٹافیاں بچوں کو، میں کہ پہلے نہ دے مہینہ تک کھا دے، بچے سے نہیں، پہلے نہ دینا، ٹافیاں سامنے رکھ، آمین کہنا. کچھ عرصے کے بعد مجھے ملا، مجھے کہنے لگا رب نے تونگری کے دروازے کھول دیے. مولانا یعقوب نانوتوی ایک ہمارے بڑے گزرے ہیں، بچوں کو جمع کرتے تھے، ان کو کھلاتے تھے اور کہتے تھے تم دعا کرو میں آمین کہتا ہوں. کوئی توتلی زبان میں، کوئی ٹوٹی زبان میں دعا کرتے تھے اور آمین کہہ کے اللہ سے کہتے تھے اللہ دعا کر رہے ہیں معصومین اور آمین کہہ رہے ہیں فرشتے. تصور فرشتوں کا کرتے تھے. اللہ اب بھی کسی قبولیت کا شک ہے، آپ تو عطا کر دے. سچی بات ہے، اب بھی کوئی قبولیت کا شک ہے، اللہ اب تو عطا کر دے. اور قسم اٹھا کے فرماتے تھے کہ میری ہر دعا قبول ہوتی ہے جو میں بچوں سے کراتا ہوں. بچوں سے کرا، معصوم بچوں کی دعائیں ان میں بڑی طاقت ہے، ان میں بڑی تاثیر ہے. چھوٹا معصوم بچہ ہے، اس کا جھوٹا اس میں بڑی طاقت ہے، اس میں بڑی تاثیر ہے، بہت طاقت ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ حوالے اس لیے دے رہا ہوں، اکابر کو پڑھنا تو چھوڑ گئے، میں معذرت سے چاہوں گا، ناواقفیت کی ہے وجہ کہ کہاں لکھا ہوا ہے. سیوطی نے فرمایا پلوٹی کا بچہ ہو، پہلا بچہ پلوٹی کا بال ہوئے، بڑا دھی ہوئے یا پتر ہوئے، پہلا بچہ ہو پلوٹی کا، اس کا جو اترا ہوا کپڑا ہے وہ سرہانے رکھ، اترا ہوا کپڑا ہے سرہانے رکھ. اور عجیب بات فرمائے، سورت انا انزلنا 40 دفعہ پڑھ لے بس. سورت قدر انا انزلنا 40 دفعہ پڑھ، اس کو سرانے رکھ اور یہ عمل 40 دن کر. کپڑے کو سرانے رکھ اور یہ عمل، کپڑا اترا ہوا ہو، میلا ہو، نیا ہو یا پرانا ہو لیکن پہنا ہوا ہو، 40 دفعہ سورت انا انزلنا پڑھ. اس کپڑے پہ پڑھنا ضروری نہیں، کپڑے کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ کے اپنی مرادیں، اپنی مشکلیں، بیماریاں، تکلیفوں کا کر. کہا 40 دن کے اندر اللہ تیری مرادیں، مشکلیں حل کرے گا، تیری بیماریاں ختم کرے گا، تیری ناکامی ختم کرے گا. بچوں کے ساتھ تو اس کریم کا انوکھا نظام ہے، اس کریم کا انوکھا نظام ہے. بے زبان، میں نے عرض کیا نا حدیث کا فرمان، میں ایک حدیث کے 2 حصے بیان کر رہا ہوں. آقا کا فرمان ہے، مفہوم ہے کہ اگر بے زبان اور بچے نہ ہوتے اللہ زمین کو تانبے کا بنا دیتا اور آسمان سے قطرہ نہ گرتا اور لوگ تڑپ کے مر جاتے کہ رب اتنا ناراض ہے اور رب کو اتنا ناراض کیا ہے اپنی خطاؤں اور نافرمانیوں کی وجہ سے. بے زبان. ایک گھر تھا تو گھر میں جنات ہی جنات تھے، کپڑے کاٹ دیتے، آگ لگا دیتے. ابھی اس دن میرے پاس آیا، انہوں نے کیمرے کی ویڈیو دکھائی ہے. کیمرے چونکہ ہر جگہ لگے